خاص عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ ہر نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ خاص ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹا دیا۔ ابو داؤد شریف میں ایک آدمی راستے میں جا رہا، کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی اور راستے سے کانٹے کی ٹہنی کو ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ رمضان باقی رمضان میں رمضان کا درجہ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے حدیث شریف پڑھا پہلے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ آپ کا روزہ رکھنا یہ خود یاد رکھنا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، روزہ دار کی اس کی خاموشی بھی تسبیح ہے، اس کی خاموش بیٹھا رہے پھر بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اپنے جو معمولات ہیں جائز ہے، یعنی ہمارا کوئی دین ہے الحمدللہ ایک مسلسل ہے، ہم تسلسل ہے اس میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ رمضان غیر رمضان کی اپنی برکات ہیں الحمدللہ، لیکن باقی خاص عمل اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، رات کو تراویح ہے، دن کو روزہ ہے، باقی اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، اتنی ہمت وہ کرتے رہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ کچھ عرصے سے میرے دل میں قبض والی کیفیت ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے بھائی۔ بس دیکھو چاہے طبیعت جیسی بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ چھوٹے۔ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو گھٹنوں والی کیفیت ہوتی ہے طبیعت اوپر ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی عذر ہو، معذوری ہو، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بھائی صرف طبیعت کے بند ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ چھوٹنے پائے، اسی کوشش کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے جتنا آسانی سے ہو سکے، لیکن کر لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک۔ آج میری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی، پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھوڑی ان شاء اللہ تعالیٰ منظور ہو تو شاید پہلے منزل سناتا تھا، لیکن اب کچھ 19 سال سے آپریشن کے بعد بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد سے پھر طبیعت میں کمزوری آ رہی ہے بہت۔ بلکہ حضرت حکیم محمد عطام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ قبض والی حالت بہتر ہے۔ بس کہتے ہیں خوشی والی حالت، قبض کہتے ہیں ایک دل کا تنگ دلی والی حالت ہے، دل بند سا ہوتا ہے اس میں۔ حضرت حکیم محمد عطام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے نزدیک یہ قبض والی حالت بہتر ہے، کیونکہ اس میں عجب نہیں ہوتا، فخر نہیں ہوتا، لیکن بس
لیکن یہ قبض والی حالت میں ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگا بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق لیکن وہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال گھبرائیں نہیں انشاءاللہ، یہ کیفیات آتی رہتی ہیں۔ میں نے پہلے بیان کیا کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آ گئی۔ اب آپ ہمارے چلے دیہاتوں میں محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے آ گئی، سردی ہو گرمی ہو بالکل انہیں اپنا وہ چارہ کاٹنا ہے، جا کر کوئی اپنی طبیعت کتابیں نہیں بلکہ طبیعت کو کام کتابیں کرتے ہیں۔ ایسی ہم نے جب تک ہمت ہو سکے ہیں کوشش کرنی ہے، کوئی الحمدللہ فرائض واجبات سنن موقدہ ہے ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، باقی نفلی اعمال روزہ وہ جتنا آسانی سے ہو سکے کر لیا کریں، الحمدللہ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جب موقع ملے پڑھ لیں الحمدللہ، جتنی اللہ آسانی۔ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو جو دینی ترقی عطا فرمائی 3 وجہ سے نصیب فرمائی، 3 وجہ سے، اور ان 3 چیزوں کا ذکر 3 چیزوں سے نصیب فرمائی، ان 3 چیزوں کا ذکر 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن، تلاوت میں خود ذکر ہے، تلاوت میں خود ذکر ہے، نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کرتے رہے، مثلا قرآن پاک پڑھنے میں طبیعت بہت زیادہ لگتی ہے، میرے والد صاحب تھے ان کا قرآن پاک سے الگ معلوم کو نفل تہجد کا معمول بھی تھا، الحمدللہ نماز سے پہلے تقریباً فجر کے اذان سے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے، آخر تک یہ تقریباً معمول رہا، پوری زندگی ان کی پڑھنے میں گزری، تہجد کے نفل پڑھتے، پھر قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کر دیتے ہیں،
ماتے میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، 5 پارے مدرسے میں جاتے ہوئے پڑھ لیتا ہوں اور 5 پارے مدرسے سے واپس پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسی طرح نفل نماز ہے، بعض رات ان کو ہے نفلی عبادات میں ان کی طبیعت زیادہ لگتی ہے، اس میں آگے بڑھ جائیں الحمدللہ، اس میں کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ تو سب کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت یہ خود ذکر ہے آپ کا۔ ایک بات رہ گئی تھی میں، اور ایک ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کا خلاصہ میرے حرف میں لگے، دل کا ذکر۔ دل کا ذکر کیا ہے؟ ذکر قلبی کا خلاصہ یہ زبان کا ذکر ہے، ذکر لسانی۔ ایک ہے دل کا ذکر، ذکر قلبی۔ ہمارے مشائخ کے ہاں اس کے بھی طریقے ہیں ذکر قلبی کے، زبان تعلق سے لگی رہے اور دل اللہ اللہ کرتا رہے، وہ مشق کرواتے ہیں۔ میرے حرجہ میں شفیع شیخ وحدی حسوس رحمۃ اللہ فرمانے لگے بس ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے الحمدللہ۔ بس یہ ہے، دکان میں بیٹھے ہیں، دکان میں بس فکر ہے، جہاں تک ہو سکے اپنی امانت داری کی فکر، سچائی کی فکر، سمجھو کہ یہ دکان جنت کی دکان ہے الحمدللہ۔ غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگی، کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگی، لیکن اس میں احساس ہوتا ہے نیک صحبت کی برکت سے، نیک مجالس میں شرکت کرنے کی برکت سے کہ دل میں ایک احساس رہتا ہے، لیکن مایوس بھی نہ ہونا۔ میرا تعلق ضلع ٹانگ سے ہے، فون کے ذریعے آپ سے بیت کا تعلق قائم کیا ہے، آپ کے بیانات فون کے ذریعے سنتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نصیحت شاہ فرما دیں۔ دیکھو دین کی باتیں یہ سب نصیحت ہے الحمدللہ۔ صاحب کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، پورا دین نصیحت خیر خواہی کا نام ہے، دین کی ہر بات یا نام ہے، دین کے اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں یہ ہماری دنیا آخرت کی فلاح سے خیر خواہی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جمعے کے لیے تشریف لائے، ایک قدم نیکی الحمدللہ نماز کے لیے، دکان پر جانا ثواب، اپنے حق حلال کی روزی کمانا ثواب، یعنی یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے، بس یہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہ ہو، اس کی رب اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی گناہ کی باتیں ہیں ان سے بچنا ہے، کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے، مگر دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ خیر کی باتیں جتنی بھی آپ سنتے ہیں یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں الحمدللہ، یہ ہماری نہیں، یہ بڑوں کا ہی فیض ہے، یہ اوپر سے آ رہا ہے، ہو رہا ہے۔ میں صفی اللہ کوڑا خٹک سے ہوں، میں ایک مدرسے میں درس و تدریس کر رہا ہوں، وہاں کے محترم صاحب نے ہمارے 16 اساتذہ کرام کو استعفیٰ دے دیا ہے، جس میں میرے اساتذہ بھی شامل ہیں۔ اب حضرت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی استعفیٰ دے دوں اپنے اساتذہ کے لیے یا اپنی خدمت کو جاری رکھیں؟
بہرحال جب تک خدمت کا موقع مل رہا ہے استعفیٰ نہ دیں. ایک خیر کام جو لگا ہوا ہے آگے چلو مقصد یہ ہے کہ باقی اساتذہ کرام اللہ ان کا جو معاملہ ہے اللہ ان کے لیے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ خدمت کرنے ایک موقع عطا فرمائے. لیکن آپ بھی ذرا اپنی خدمت کو جاری رکھیں. ہمارے مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے جب تک مدرسے والے دھکا دے کر باہر نہ نکالیں اس وقت تک مدرسہ نہیں چھوڑنا ہے. جب تک مدرسے والے دھکا دے کر باہر نہ نکالیں اس وقت تک مدرسہ نہیں چھوڑنا. تھوڑی بہت عوارض پیش آتے رہتے ہیں اللہ سے بس اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ. جب تک اللہ نے کام کا موقع کہ نصیب فرما رکھا ہے لگے رہیں الحمدللہ. میں نے بچی کے لیے رشتے کا استخارہ کیا تھا. اس نے رشتہ مانگا تھا. استخارے میں سفید ورق کی طرح کوئی چیز نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے اگر آپ بہرحال تعبیر تو اس کی یہی ہے اچھی ہے. باقی آپ آپس میں مشورہ کر لیں اطمینان کر لیں پھر جہاں مناسب ہو کہ آپ ہمیشہ طے کر لیں. زندگی اور معاش میں خیر برکت کی دعا فرما دیں. اللہ سے خوب دعا اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ضرور کریں انشاءاللہ. الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف استغفار قرآن پاک کی تلاوت کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے گا. غسل کے دوران بیت الخلاء استعمال کرنے کا تقاضا ہو جائے اسی حالت میں رفع حاجت کر سکتے ہیں. ہاں رفع حاجت کر سکتے ہیں. عام طور پر بیت الخلاء ہے ان کے ساتھ تو بیت الخلاء ساتھ ہی ہوتا ہے. بعض جگہوں میں پردے کا اہتمام ہو. اس وقت میری دینی حالت ایسی ہے میں کوئی شوق والے اعمال نہیں کر رہا بس روزہ نماز اور تراویح ادا کر رہا ہوں. ہاں یہ کتنے عمل کر رہے ہیں آپ الحمدللہ. روزہ بھی رکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تراویح بھی ادا کر رہے ہیں. چاہے شوق ہو نہ ہو جو اللہ نے جو اجر و ثواب کا دار و مدار رکھا ہے وہ اتباع سنت پر ہے. اتباع شریعت پر ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جہاں تک ہو سکے الحمدللہ اللہ اس کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں دعوت کا مقصد کام چھپانا نہیں ہے بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے. اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم زندہ ہو گئے وہ کام دنیا کا نہیں وہ جنت کا کام ہے. دکان میں زندہ ہو گئے وہ دکان دنیا کی نہیں وہ جنت کی دکان. کھیتی باڑی میں زندہ ہو گئے وہ کھیتی باڑی دنیا کی نہیں ہوتی. بھائی سب
یہ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ یہ پورا نظام نسل سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے اندازہ ہے ابھی تو یہ نظام میں خدمت سے یہاں بھی طلباء ہی دیکھ رہے ہیں، طلباء ان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اور ان کی ضروریات ہیں۔ اللہ نے وہ ضروریات اللہ اپنے نیک بندوں کو ذکر کر رہے ہیں، ان کو وسیلہ بنا رکھا اللہ نے۔ یہ بھی کسی کو حقیقی نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور ہے۔ وہ کوئی ہماری ذات کی وجہ سے چندہ نہیں دیتے، وہ رب کی رضا کے لیے چندہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی سی ہماری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اگر اسے متقین کی صفت یہ بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جب خرچ کرو تو ينفقون پر نظر نہ رکھیں، ينفقون پر نظر نہ رکھیں، پہلے مما رزقنا بھی ہے، مما رزقنا بھی ہے، ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا خرچ نہیں کرتے، ہم رب کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی عجب نہیں ہے، اور ہے بھی ہے ہمارے پاس، کیا سب کچھ نہیں کیا تھا۔ میری والدہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔